الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے بلکہ ہر چیز کو ہی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک تعالیٰ نے. بھائیو، ایک ذرے تک کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو اللہ پاک ہمارے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے. تو نسیان کا معنی ہے بھولنا. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، تو اس لیے آدم علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے؟ انسان. عام لوگوں کو بھی انسان کہا جاتا ہے. عام لوگوں کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان انس سے بھی ہے. انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا. اور من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی خشک مٹی سے جو سڑی ہوئی تھی اس سے پیدا کیا. بجنے والی خشک مٹی سے، جو مٹی کیا تھی؟ سڑی ہوئی تھی، گلی ہوئی تھی، سڑی ہوئی تھی. اس مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. مٹی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مٹی کو پانی میں بھگونے سے پہلے تراب کہا جاتا ہے. عربی میں پانی میں بھگونے سے پہلے مٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تراب. اور جب مٹی کو پانی میں بھگو دیا جائے پھر مٹی کو تین کہا جاتا ہے. اور جب مٹی میں پانی میں پی کر مٹی گل سڑ جائے، بدبو آنے لگے، تو پھر مٹی کو کہا جاتا ہے حمأ مسنون، گلی سڑی مٹی. اور جب گلی سڑی مٹی خشک ہو جائے، بالکل بجنے لگے، خشک ہو گئے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلصال. جب گلی سڑی مٹی خشک ہو کے بجنے لگے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلصال کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اس کو پہلے پانی میں بھگویا، تو اس کا گارا بن گیا، تو گل سڑ گئی. گل سڑنے کے بعد خشک ہو گئی، بجنے لگی، تو اس میں سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے سب فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے کہا، اللہ پاک سب سے نہیں، کچھ فرشتوں سے کہا کہ روئے زمین سے کو مٹی لاؤ تھوڑی تھوڑی. روئے زمین سے، ساری زمین میں تھوڑی تھوڑی. تو فرشتے کہیں سے نرم مٹی لائے، کہیں سے سخت لائے، کہیں سے کالی، اور کہیں سے سفید، کہیں سے سرخ مٹی لائے. تو اس مٹی سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اب جس آدمی کی طبیعت سخت ہے تو اس کے اندر اس سخت مٹی کا زیادہ اثر ہے. تو سخت مٹی اس میں اس کی تکلیف میں شامل ہوئی ہے. اور اگر کسی کی آدمی کی طبیعت نرم ہے اس کے اندر اس نرم مٹی کا زیادہ اثر ہے. اگر کسی آدمی کی رنگت سیاہ ہے تو اس کے اندر سیاہ مٹی کا زیادہ اثر ہے. جس طرح کسی آدمی کی رنگ سرخ ہے
اس میں سرخ مٹی کا اثر ہے، کسی کے رنگ سفید ہے، اس میں سفید مٹی کا اثر زیادہ ہے. تو اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے انسان کو بجنے والی خشک مٹی سے پیدا کیا جو گلی سڑی تھی. فرمایا بل جان خلقناہ من قبل، اور جان کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا. جان کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. 2000 سال پہلے. تو یہ جان جو ہے اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جان جس طرح ہمارے باپ کا نام آدم علیہ السلام ہے تو جنوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ جان. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، اور جنوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ جان. آخر ان کا بھی کوئی باپ ہے نا. اس سوال کہتے ہیں کہ نہیں، جان جو ہے جنوں کی جمع ہے، جن کی جمع ہے جان. جان جن کی جمع ہے، اور جن کہتے ہیں پوشیدہ چیز. جن کا معنی ہے پوشیدہ چیز. تو جنات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ جو ہے اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. بہرحال جن جو ہے یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی رکھتے ہیں، اور یہ کافر بھی ہیں، جن مسلمان بھی ہیں. اور شیطان کی جو اولاد ہے یہ بھی جنوں کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کافر ہی ہیں سارے. مسلمان نہیں، یہ شیطان اور شیطان کی جو اولاد ہے جن، ان میں سے مسلمان بھی ہیں اور کافروں میں سے کافر بھی ہیں، لیکن شیطان اور شیطان کی جو اولاد ہے یہ سارے کیا ہیں؟ کافر ہی ہیں. اور جن تو یہ کے بعد دیگرے مرتے ہیں ہماری طرح، یہ نہیں مرتے. شیطان اور شیطان یہ آخر میں ہی مرے گے. اللہ پاک ان کو بورڈ ملی ہوئی ہے قیامت تک. اپنے باپ کے ساتھ شیطان کے ساتھ جنات، شیطان کی جو اولاد ہے یہ ساری ان قیامت کی مرے گی. ہم نے جنوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے. کس سے؟ من نار سموم. نار سموم سے پیدا کیا ہے. نار سموم اس آگ کو کہا جاتا ہے سخت گرم کو، لو والی آگ. اس آگ سے اللہ پاک نے پیدا کیا. اور نار سموم اس آگ کو بھی کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہ ہو. جس آگ میں دھواں نہ ہو وہ بہت سخت ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے. فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، خدا فرمایا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے انی خالق بشرا، کہ میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں؟ کس کو؟ بشر کو. بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو کھال ہے نا وجود کی، یہ واضح نظر آتی ہے، اور جانوروں کی کھال، پرندوں کی کھال وہ بالوں کی وجہ سے واضح نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو بشر نہیں کہا جاتا. انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کھال جو ہے وجود کی وہ کیا ہوتی ہے؟ صاف واضح نظر آتی ہے. اور پرندوں کی کھال اور جانوروں کا وہ بالوں کی وجہ سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو بشر نہیں کہا جاتا. علماء فرما رہے کہ میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں؟ بشر کو. یہاں اللہ پاک نبی کو کیا کہا ہے؟ بشر کہا ہے نا. کس کو کہا ہے؟ آدم علیہ السلام نبی ہے کہ نا؟ پہلے نبی ہے. کیا کہا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو؟ بشر. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. نبی کو بشر کہا ہے. اور پیچھے ہم نے 13ویں پارے میں پڑھا ہے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کافر ہم بھی تمہاری مثلی کے بشری ہیں. نبی خود کہہ رہے ہیں ہم بھی تمہاری. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا کل بات کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں. تو میرے بھائی لفظ بشر جو ہے نا یہ عزت والا لفظ ہے، یہ توہین والا لفظ. لوگ کہتے ہیں نبی کو بشر کہہ دیا. نبی کو یہ اللہ کہہ رہا ہے بشر. نبی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور اللہ اپنے محبوب سے علاج کروا رہا ہے کہ کہہ دو میں تم جیسے. لفظ بشر جو ہے یہ عزت والا لفظ ہے، توہین والا لفظ نہیں ہے. اگر یہ توہین والا لفظ ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بشر نہ کہتا. تو اللہ پاک کا اپنے نبی کو بشر کہنا یہ لفظ کیا ہے؟ عزت والا ہے. تو فرمایا کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں. من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی خشک مٹی سے جو گلی سڑی ہوگی. گلی سڑی ہوگی تو کیا وہ خوش ہو کے بجنے لگ جائے گی. تو اس سے میں کیا بنانے والا ہوں؟ ایک بشر کو بنانے والا ہوں. فرمایا فائدہ سویت ہوں، جب میں اس بشر کو آدم کو درست بنا دوں، اس کا وجود مکمل بنا دوں، پاؤں کی جگہ پاؤں لگا دوں، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگا دوں، سر کی جگہ سر لگا دوں، آنکھوں کی جگہ آنکھیں، کان، ناک، پورا وجود میں آدم کا مکمل سیٹ فٹ کر دوں. تو
اور آگے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کا وجود بھی مکمل بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے ایک روح بھی پھونک دوں، اپنی طرف سے روح بھی پھونک دوں تو پھر وہ زندہ ہو جائے. پھر کیا اور کرنا ہے تم نے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جب اس کو مکمل بنا دوں، جسم پورا مکمل کر دوں، اپنی طرف سے روح پھونک دوں، زندہ ہو جائے آدم، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آدم کو سجدہ کرنا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، روح پھونکی، آدم زندہ ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے آدم کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہاں لفظ کلہم اس کا معنی بھی سب ہے، اجمعون اس کا معنی بھی سب ہے. یہ دو مرتبہ دو لفظ تاکید کے لیے لائے گئے، تاکید بات کو پکا کرنے کے لیے. کوئی فرشتہ بھی ایسا نہ رہا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، سب فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا. سنت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ کعبے کو نہیں سجدہ کرتے. بیت اللہ کو یہ سمجھے گا بیت اللہ کو سجدہ کرے، نہ بیت اللہ کوئی سجدہ نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح فرشتوں نے سجدہ تو اللہ کو کیا، لیکن آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام تو جو تھے وہ منزل قبلہ گئے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سجدہ تعظیمی جائز تھا. تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. تو ابا ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا سجدے سے. یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں سے، سجدے سے انکار کر دیا اس نے. تو قال یا ابلیس، اللہ پاک نے کہا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہے واسطے تیرے کہ نہ ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں؟ تو تجھے کیا ہو گیا؟ جب میں نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ سجدہ کر آدم کو، تیرے اور میرے درمیان کون سی چیز ہے؟ کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس دلیل ہے یہ کہ قال لم اکل اسجد لبشر، کہ نہیں ہوں میں کہ سجدہ کرو بشر کو، کہ میری یہ شان ہی نہیں میں بشر کو سجدہ کروں. کیوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، پیدا کیا تو نے اس انسان کو بجنے والی مٹی سے جو گلی سڑی ہے، اس سے پیدا کیا مٹی سے، اور مجھ کو بنایا آگ سے. مٹی کو اوپر سے چھوڑو نیچے آئے گی، آگ کو نیچے چھوڑو کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی. لہٰذا میرا مقام جو ہے وہ بلند ہے، آدم کا مقام ادنا ہے. تو ادنا اعلیٰ ادنا کہہ کے کیسے جھک سکتا ہے؟ تو شیطان نے دلیل پکڑی. تو اللہ پاک کے حکم کے سامنے کروڑوں دلیلیں بھی آ جائیں، وہ سب ناکام ہیں، فیل ہیں، مردود ہیں. کوئی بھی دلیل آ جائے، یہ دلیل بھی شیطان کی جھوٹی دی. اب اس کا وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل کا. بہرحال اللہ پاک کے حکم کے آگے کروڑوں دلیلیں بھی آ جائیں، وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہیں. اللہ پاک کے حکم کو مقدم کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا سے، جنت سے نکل جا، تو رجیم ہے. ایک رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، یعنی تجھ کو رحمت سے دور کر دیا گیا، رحمت کو تجھ سے دور کر دیا گیا ہے. اور رجیم کا معنی ایک رجم، کہ جس طرح پتھر مار مار کے رجم کیا جاتا ہے، اسی طرح تجھ کو انکار پڑے گا. یہ پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آسمان پہ، تجھ کو انکاروں سے رجم کیا جائے گا. اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی. قیامت تک تجھ پہ کیا برسے گی؟ لعنت. قیامت تک جب قیامت آ جائے گی پھر جہنم کا عذاب ہے، آپ کا وہ اس سے بھی رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ پاک نے
7 لاکھ سال کی عبادت شیطان کی برباد کر کے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا. ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے. 7 لاکھ سال زمین پہ آسمان پہ جنت پہ جگہ جگہ یہ عبادت کرتا تھا. وہ ساری عبادت اس کی برباد کر کے کیا کیا اپنے دربار سے اس کو نکال دیا. تو ہم کتنے سجدے نہیں کرتے؟ اس نے ایک نہیں کیا. اب ہم سوچے ہم کتنے نہیں کرتے. اور سجدے تو کیا ہم کتنے اللہ کے حکم نہیں مان رہے, ٹھکرا رہے ہیں. سجدہ اللہ کو اس طرح, اور ہم کتنے حکم اللہ کے مان رہے ہیں. تو پھر ہمارا کیا حاصل ہوگا, ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بڑا متقی پرہیزگار تھا, ہم تو گنہگار ہیں. اللہ نے شیطان سے کہا کہ شیطان آدم کو سجدہ کر. شیطان نے کہ اللہ میں نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا جا پھر میں تیرے پہلے بھی قبول نہیں کرنا. اللہ پاک نے مول پایا انسان کا, قدر کی انسان کی. اتنی بڑی اپنی بات کرنے والے کو انسان کی وجہ سے اللہ کو تو کرتا ہے سکتا ہوں, آدم کو نہیں کیا اس نے. ایک تو نہیں کرنا ہے اللہ میں, اللہ پاک کو کرتا رہا. اللہ پاک کو سجدے انکار نے کیا, اس کو نہیں کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اس کو نہیں تو سجدہ کرنا تو تیرے پہلے بھی سب برباد ہے, نکل جائے یہاں سے. بول پایا اللہ پاک نے انسان کا. لیکن انسان اللہ کا کیا قدر کر رہا ہے. اللہ کا اتنے بڑی بات کرنے والے کو اللہ نے انسان کی وجہ سے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. ہم اللہ کی وجہ سے کس کو چھوڑ رہے ہیں, کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہم تو حقہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, بلے داری نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی وجہ سے, رشتے داری نہیں. قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. جو قرآن کو چھوڑ گیا اس کو نہیں چھوڑتے ہم. جو قرآن کو چھوڑ گیا چھوڑ دو اس کو, اس سے کوئی تعلق نہیں. جو قرآن سے منہ موڑ گیا, نکل گیا, قرآن کو ٹھکرا گیا, کوئی تعلق نہیں تمہارا, اسے چھوڑ دو. اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو قرآن کو پسند کرے. جو قرآن کو پسند اس کا اللہ اس کو نہیں پسند کرتا. اس کو اللہ پسند ہے. تمہاری کیا دوستی اس کے ساتھ, کیا یاری تمہاری سننا, چھوڑ دو اس کو, طلب دو. اس کو قرآن منظور نہیں, قرآن پسند نہیں, ٹھکرا گیا قرآن کو, دفع کرو اس کو. کھاؤ رشتے دار ہے, کھاؤ پلے دار ہے. اور جو قرآن چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے تو وہ سجے اس کو بھی چھوڑ دفع کر. کوئی تعلق نہ رکھو اس کے ساتھ. قرآن سے تعلق رکھو, اللہ سے تعلق رکھو, اللہ کے رسول سے تعلق رکھو میرے بھائیوں. قال ربی انظرنی الی یوم الرسول. شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ, تم نے مجھ کو نکال دیا اپنے دربار سے, لیکن مجھ کو اٹھائے جانے کے دن تک بولے تھے میں مروں نہ. اسلام نے کہا کب تک اٹھائے جائیں, جب دوبارہ زندہ ہو گئے لوگ قبروں, اس وقت تک مجھے موت نہ آئے. شیطان کا مقصد یہ تھا, ویسے نہیں شیطان نے یہ دعا کی مانگی. شیطان کا مقصد یہ تھا کہ جب اٹھائے جانے کے دن تک مجھے بول مل گئی نا, مجھے موت نہ آئی. اٹھائے جانے کا دن آ گیا پھر موت مجھے آئی ہی نہیں. اٹھائے جانے کے دن تو زندہ ہونا ہے, اس وقت موت ہے, اس سے پہلے موت ہے. وہ دن آ گیا پھر نہیں موت آنے کسی پہ. اس وقت تک مجھے موت مل گئی, میں موت سے بچ گیا. شیطان کا یہ دن تھا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں. قال فإنك من المنقوم, ڈھیل دیو گیوں سے ہے, الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم تک تجھ کے ڈھیل ہے. اٹھائے جانے کے دن تک نہیں, وقت معلوم تک, یعنی پہلے نفخے تک. پہلا نفخہ ہوگا ہر چیز تباہ ہو جائے گی. دوسرا نفخہ ہوگا اللہ زمین کو آسمان کو لا دے, آدم کو انسانوں کو بنا دیں گے اللہ پاک. تو نفخہ اولا کر تجھے بول لیتا ہے, نفخہ ثانیہ اٹھائے جانے کے دن تک تجھے بول نہیں ہے. یہ شیطان کی دعا یہاں تک قبول ہو گئی. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کے مقبول ہونے کی وہ دعا نہیں, جو فلانے کی دعا پڑتا ہے بڑا اللہ آنا چاہیے, بڑا پہنچے ہو گیا اس کی دعا قبول ہو. نہیں, کبھی کبھی کافروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. یہ شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہ, اٹھا قیامت تک کے لیے. اس نے نفقہ ثانیہ تک مانگی تو, لیکن نفقہ ہوا اس کے ساتھ یہ دعا قبول ہوگی. ورنہ انہیں کسی کب کا مر جانا, لیکن اس کو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی. کیا بھائیو, شیطان بھی جنت میں رہتا تھا اور آدم علیہ السلام بھی جنت میں رہتے تھے. شیطان کو اللہ پاک نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر, نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, اس رقص کے قریب بھی نہیں جانا, وہاں سے کھا لیا. شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور آدم سے بھی. شیطان سے آدم کی وجہ سے غلطی ہوئی اور آدم سے
شیطان کی غلطی ہوئی، اللہ پاک نے دونوں کو نکال دیے جنت سے، چلو نکلو میری جنت سے۔ اور آدم علیہ السلام نے کی کہ اللہ پاک مجھے پھر جنت مل سکتی کہ ہاں کہ توبہ استغفار کرو، جو غلطی اپنی معافی مانگو۔ تو آدم علیہ السلام نے غلطی کی معافی مانگی، اللہ پاک آدم علیہ السلام پھر کیا دے دی ہے؟ جنت عطا کر دی۔ تو شیطان نے جو مانگا کہ اللہ مجھ کو مہلت دے کھائے جانے کے دن تک، اس کو نفس کا اولا تک مہلت دے دی گئی۔ جو آدم نے مانگا آدم کو مل گیا، اور جو شیطان نے مانگا وہ شیطان کو مل گیا۔ قال رب بما اغویتنی، تو کہا شیطان نے، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، یعنی آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، آدم پہ میرا زور نہیں چلتا کہ میں اس کو گمراہ کروں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ آدم کی اولاد ہے نا، تو ان کے لیے میں ان کے گناہوں کو زمین میں مزین کروں گا، مزین کر کر کے دکھاؤں گا ان کو گناہ کے، کر شرک، بنا اللہ کے شریک، دن قیامت کے تجھے بخشا لیں گے، کر بدعت، یہ بھی نیکی ہے، کیا حرج ہے اس میں، اچھا کام ہے، نیکی ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ کام کرواؤں گا، ان کے گناہوں کو خوبصورت مزین کر کے دکھاؤں گا، پا دودھ میں پانی، بول جھوٹ، کر 2 نمبر کام، رشوت حرام، پیسے زیادہ آئیں گے، اللہ میں ان کو ان کے گناہ مزین کر کر کے دکھاؤں گا، اور والا کو اللہ اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ جس میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی، فبعزتی کا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی نا، روحیں مرنے تک میں ان کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف جاتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، 3 قسمیں اللہ نے کھائیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اپنی جلالت کی قسم ہے، بلند مقام کی قسم ہے، جب تک میرے گناہ گار بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں معافی مانگا کر، ہم کچھ نہیں ہیں، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے ولی استغفار کیا کرتے تھے، صحابی، آل رسول، صحابے، بڑے بڑے اللہ والے اللہ سے ڈرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن نے کہا صبح سحری کی وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ والے۔ ایسی فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، استغفار کی کرنا کیوں جی؟ استغفار ہم نے رات کو کیا کرنا ہے، اللہ والوں کی صرف قرآن نے بیان کیا، وبالاسحار هم سحری کے وقت صبح کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ایسی اللہ، ہاں جی، فرمایا میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا اس کی وجہ سے، جس کی اولاد ہے نا، ہاں ان کا حال بھی دیکھ، اس کے میں کیا کر کے چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو، لیکن اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا اللہ جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، مخلص بندے ہوں گے اولاد آدم سے، باقی سب کو لے جاؤں گا، جو مخلص تیرے بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب مخلص کون ہے؟ اللہ کا مخلص وہ ہے جس کا ایمان خالص ہو، ایمان ملاوٹ والا نہ ہو، اور جس کی عبادت بھی خالص ہو، عبادت میں بھی ملاوٹ نہ ہو، جس کے ایمان میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس کی عبادت میں بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ مخلص بنتا ہے، ان کو شیطان نے گمراہ کیا۔ جس کا ایمان بھی ملاوٹ والا ہے، عبادت بھی ملاوٹ والی، رہ گیا شیطان اس کو۔ ایمان کیا ہے؟ ملاوٹ ایمان میں کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، نبی ولی بھی مشکل کشا، یہی ملاوٹ ہے، ہمیں اللہ بھی دیتا ہے، نبی ولی بھی دیتا ہے، یہ ملاوٹ ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی داتا ہے، علی میری بھی، یہ ملاوٹ ہے ایمان میں۔ عبادت میں ملاوٹ کہ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، کسی بزرگ کو، قبر کو بھی، یہ عبادت میں ملاوٹ ہے۔ اللہ سے مانگ لیا، کسی نبی ولی سے مانگ لیا، یہ کیا ہے؟ عبادت میں اللہ کے نام کا پکڑ، اس طرح نبی ولی کے نام کا، قبر والے کے نام کا پکڑ، یہ عبادت میں ملاوٹ ہے۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں، مخلص کون ہے؟ جس کا ایمان بھی خالص ہو اور عبادت بھی خالص ہو، ان کو شیطان گمراہ کر سکتا۔ ان عبادی،
لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا بے شک میرے بندے جو ہیں نا، الا عبادک منہم المخلصین، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا، یہی ہے راستہ جس کا ایمان بھی خالص ہوگا اور عبادت بھی خالص ہوگی، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، وہ میری رضا حاصل کر کے جنت میں چلا جائے گا، یہی ہے راستہ۔ خدا نے کیا کہا، ان میں سے جو تیرے بخل اللہ بندے ہوں گے نا اخلاص میں، ان کو میں گمراہ نہیں کروں۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا، جن کا ایمان بھی خالص ہوگا اور عبادت بھی خالص ہوگی وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، وہ میری رضا حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا عبادک منہم الغاوین، بے شک اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہوں گے نا ان پہ تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، تو ذرہ برابر ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں الا من اتبعک من الغاوین، جن گمراہوں نے تیری اتباع کی ان پہ تیرا زور چلے گا، ان کو بھی گمراہ کر دے گا جن گمراہوں نے تیری اتباع کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ہے ان سب کے وعدے کا مقام، یعنی تیرا اور تیرے جو متبعین ہوں گے، اتباع کرنے والے ہوں گے، ان سب کا مقام کیا ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سب جہنم، شیطان بھی ہے، شیطان کی اتباع کرنے والے بھی، یہ کہاں جائیں گے سارے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ لہا سبوت و ابواب، جہنم کے کتنے دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم میں جو ہے نا جنتیں 8 ہیں اور جہنم میں 7 ہیں، جہنم میں اوپر نیچے طے بتائے، اور ان کا ایک ایک دروازہ ہے جہنم کا، اوپر جنت کا ایک دروازہ، پھر دوسری کا، تیسری کا، 7 جہنم ہے اور 7 ان کے کیا ہے، دروازے ہیں۔ تو فرمایا لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، واسطے ہر دروازے کے ان میں سے ایک حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا۔ شیطان اور شیطان کے جو پیروکار ہوں گے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے کیا ہوگا، حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا۔ دن قیامت کے شیطان اور شیطان کی اتباع کرنے والوں کے مختلف گروہ ہوں گے، دن قیامت کے شیطان اور شیطان کی اتباع کرنے والوں کے مختلف ٹولے ہوں گے، مختلف گروہ ہوں گے، اور پھر جنت کے مختلف دروازوں سے وہ گروہ داخل ہوں گے۔ سب سے اوپر کا جو جہنم ہے اس کا دروازہ ہے، اس میں سے جو توحید والے گناہ گار ہوں گے وہ جہنم میں، توحید پر ہی بھروسہ نہیں کرنا، آگے بھی عمل کرنے ہیں، امید ہے انشاءاللہ توحید کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر دے گا، لیکن بالکل اسی پہ نہ جم جانا، پھر نماز کو چھوڑ دینا، حج کو جو مرضی کرنے پھرو۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ توحید کی برکت سے وجہ سے پانی پھیر دے، صفایا کر دے گا، باقی یہ امید رکھو، لیکن بھروسہ نہ کرنا ہم توحید ہے، وہی بس بخشے بخشائے، ہم کو اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ نہ کچھ ہے، جو مرضی نہ، یہ نہ کرنا۔ جو موحد ہے نا، موحد وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور جن سے ہو جائے گی وہ جہنم کا جو پہلا دروازہ ہے اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اللہ ان کو توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال دے، اوپر سے نکالے، کچھ عرصے کے بعد پھر بھی اللہ پاک کی توحید کی برکت سے ہمیشہ نہیں جلے گا، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں پھر بھی اللہ نکال دے گا توحید کی برکت سے۔ اور جہنم کا ایک دوسرا دروازہ ہے، اس میں سے یہودی داخل ہوں گے، یہودی پکے جہنمی، یہ نکلیں گے، توحید والوں کو اللہ نکال لے گا لیکن یہ نہیں نکلیں گے توحید اپنا یہودی۔ جہنم کے تیسرے دروازے سے عیسائی داخل ہوں گے، عیسائی بھی پکے جہنمی، نہیں نکلیں گے۔ اور جہنم کا چوتھا دروازہ، اس سے صابی، ستارہ پرست، جو لوگ ستاروں کی پرست کرتے بھائی کے بعد سو رہا کیا کر رہا ہے، سیدھی ہو گئے سو رہے ہو، ہاں جی۔ جہنم کا جو چوتھا دروازہ ہے اس سے ستارہ پرست جہنم میں داخل ہو، وہ بھی پکے جہنمی۔ جہنم کا 5واں دروازہ، اس سے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ بھی پکے جہنمی۔ جہنم کے 6 دروازے سے مشرک،
اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والے، جھولے لال دیوے خوشیاں غم دیوے ٹال، کون ٹالتا ہے غم کو؟ کون پریشانیاں دور کرتا ہے؟ یہ کہتے جھولے لال دیوے خوشیاں غم دیوے ٹال، باول حق بیڑا تک، کون بیڑے تکتا ہے؟ بیڑوں کون کنارے لگاتا ہے؟ کشتیاں کون پار لگاتا ہے؟ یہ کہہ رہے تھے باول حق یہ شرک ہے، مام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، کون کھوٹی قسمت کھری کرتا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ دے، کون دیتا ہے؟ ہر شے کس نے دی ہے؟ وہ کا بار الگ اللہ کیا تھا، شیخ عبد کا کیا دے گا تجھے؟ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو بولا وہ بھی کس نے دیا ہے؟ ساری مخلوق کو جو بھی ملا ہے کس کے در سے ملا؟ کیا دے گا شیخ عبد القادر؟ یہ شرک ہے، یہ جہنم کے چھٹے دروازے سے جائیں گے اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے، اور جہنم کا جو 7واں دروازہ ہے اس سے منافق وہ داخل ہوں گے، وہ بھی پکے جہنمی، دوسرے بھی پکے جہنمی، اور منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دن قیامت جہنم کی آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے منافق۔ اللہ پاک بھائیو ہم کو ان قیامت کی جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اگر اللہ پاک ایسے کر دے، اللہ پاک کو کیا پرواہ کر سکتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کسی سے، کوئی اجازت نہیں اللہ کسی سے، کوئی ڈر ہے اللہ کو، خوف ہے کسی کو؟ کسی سے اللہ پاک کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ایسا کر دے امید رکھا کرو کہ اللہ کا دن قیامت کے ہم سب کو ہمارے گناہوں میں رحمت کے قلم پھیر کے جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ فرما کے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ کروائے۔ بھائیو اب قرآن کی آیت سن لیں ایک اور، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ دن قیامت کے جنتی مجرموں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کون سی چیز جنت میں لائی ہے؟ وہ مجرموں آگ میں جو آگے ہو، پھر کیا کیا تم نے دنیا میں؟ کیا کرتے تھے؟ کس وجہ سے ہم کو جنت میں؟ تم کیا کرتے رہے؟ کیوں آئے جنت میں؟ تو جنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ قرآن ہے، ہمارا پہلا گناہ، اور بھی 3 گناہ وہ کہتے ہیں، پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے پہلا جرم ہے، ہمارے پہلا میرے بھائیو، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ نہیں فجر کی نماز یہاں مسجد میں آگے پڑھتے، واللہ والوں پڑھتے بھی ہیں، یا گھروں پر یہ ہو مجھے کیا پتا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے اسٹوڈنٹ یہاں قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو دیکھ لو پھر کیا کہیں گے وہ، ہمارا پہلا جرم کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ نماز نہیں پڑھتا فجر کی، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اور گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے پھر بھی سخت گناہ ہے، پڑھتا نہیں پھر بھی سخت گناہ ہے، اور گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے مسجد کو چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، تو پھر بھی یہ سخت گناہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے کہ نا؟ بولو یارو، اللہ کا قرآن بھی سچ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، فرمایا جو بلا عذر بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر مجھ کو ان کے بیوی بچوں کا خوف نہ ہو تو اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ پڑھو گھروں میں نماز پڑھو، اگر اللہ کے رسول نے آگ لگا دی کون بجھائے گا؟ کوئی بجھا سکتا ہے؟ پڑھو اب کرو میری بات، حد ہوگی یار، ساری رات قرآن پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، فجر کی نماز نہیں پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے، دکھی دل سے کہتا ہوں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھو قرآن نہ پڑھے، نہ بیٹھے کلاس میں قرآن کی کلاس، وہ میرا کوئی شگرد نہیں ہے، میں اس قرآن کے میں کیسے بخشاؤں گا اس کے، جب اللہ کے اس کے گھر کو آگ لگا رہی ہے۔ جو بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو عذر ہے، بات اچھا ہے، اور عذر پڑھ کے بات لیتا ہے، کوئی بیماری ہے، وجہ ہی ہے نہیں۔ اور ہمارے ساتھی جو ہے یہ کالونی میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، میں آنکھ نہیں کھلی جی، ستا رہا لیٹ سو تو نہ سو لیٹ مہمان آئے ہوئے تھے، دوست تھے وہاں گیا نہ جا تو بھائی
حد ہوگی یار. یاد رکھو میں صاف کہتا ہوں جس نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھنی یہاں بلا وجہ گھر میں وہ قرآن کی کلاس میں آ بیٹھے. میرا کوئی شگرد نہیں, سیدھی بات ہے, میرا کوئی شگرد وہی قرآن کلاس میں آئے تو فجر کی نماز یہاں با جماعت ادا کرے یا مجھے بتلایا کہ مجھے یہ ادھر ساری مدرسہ. فی الحال تو بوتل ہے ایک. ہاں جی یہ یاد رکھنا, یہ میں نے 2 دن نرمی کر دی یار فارسٹ, چلو کوئی نہیں. تو کل سے پھر یہ کروں گے سخت یاد رکھنا. جو کل کو آنا ہے صبح کو اس کو 1 بوتل پڑ جائے گی, اور ہفتے کو بھی نہیں 2 بوتلیں پڑ جائے گی شام کو. یہ دیکھ لینا کیونکہ سارے ساتھی باز کریں گے نا فجر کی, سارے وعدہ کرو اللہ کرتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بجنے والی خشک مٹی سے جو گلی سری ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ, اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے مِن نَارِ السَّمُومِ, سموم والی آگ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب فرمایا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کو انی خالق بشرا, بے شک میں پیدا کرنے والا ایک بشر کو مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, بجنے والی مٹی سے جو گلی سری ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پر جب درست کر دوں میں اس کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحٍ, پھونک دوں میں اس میں اپنی طرف سے روح. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پس گر پڑنا تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے, الا ابلیس, ابلیس نے نہیں کیا. با ان یکون مع الساجدین, انکار کیا اس نے یہ کہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کی. قال یا ابلیس, کہا اللہ پر اے ابلیس, ما لک الا تکون مع الساجدین, کیا ہے واسطے تیرے کہ نہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے. قال لم اکل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, تو کہا شیطان نے نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں واسطے کسی بشر کے پیدا کیا تو نے اس کو بجنے والی مٹی سے جو گلی سڑی ہے. قال فخر منا, اللہ نے فرمایا نکل جائے اس سے جنت سے. فإنک تو رجیم ہے, تو مردود ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین, اور تمہیں لعنت ہوگی قیامت کے دن تک. قال رب کاش میرا میرے, فأنظرنی الی یوم الوقت, اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے. قال فإنک من المنظرین, کہا اللہ پر بے شک تم ڈھیل دیے گئے اسے الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک. قال رب بما اغویتنی, کہا شیطان ہے میرے رب جس وجہ سے تم نے مجھے گمراہ کیا, الا ازینن لهم فی الارض, البتہ میں مزین کروں گا ان کے لیے یعنی آدم کی اولاد کے لیے زمین میں کس کو, گناہوں کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ, البتہ میں گمراہ کر دوں گا ان تمام کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مگر جو تیرے بندے ہوں گے ان سے مخلص تو ان کو میں گمراہ نہ کر سکوں. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ, تو کہا اللہ پاک نے یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا. یہ جملہ یاد رکھو, شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ, اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ ایمان بھی خالص اور عبادت بھی, جس کا ایمان بھی خالص نہیں, شرک کی ملاوٹ ہے اور عبادت بھی شرک والی کرتا ہے, وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا, اللہ کی رضا نہیں. یہ یاد رکھیں, دین چین کر لیں گے. اللہ پاک فرماتا یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے اللہ پاک نے جو میرے بندے ہوں گے لیس لک علیہم, تو ان پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, ہاں تیرا غلبہ ان پہ ہی ہوگا جن گمراہوں نے تیری اتباع کی. وان جہنم لموعدہم, بے شک جہنم ہے ان سب کے وعدے کا مقام. لہا سبوت ابواب, جہنم کے کتنے دروازے, 7. لکل باب منہم جزء مقسوم, واسطے ہر دروازے کے ان سے ایک حصہ تقسیم کیا ہو. جزاکم اللہ بھائی. سب بیٹھے بھی وہ اہتمام ہے کھانے پینے کا, سب ساتھ اندر ہی تشریف رکھیں.